الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سکسٹی فائیو آیت نمبر سورہ مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ آسمانوں کا رب اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، فاعبدہ بس آپ اس کی عبادت کریں، واصطبر لعبادتہ اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیں۔ هل تعلم له سمیا، کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام؟ سمی ہم نام کو کہتے ہیں، ہم مثل کو کہتے ہیں، ہم پلہ کو کہتے ہیں۔ تین چیزوں کی خبر ہے اس میں۔ ایک تو یہ کہ کل کائنات کا، زمین اور آسمان میں موجود ہر مخلوق کا خالق تن تنہا صرف اللہ رب العزت ہے، رب صرف اللہ ہے۔ دوسرا اس کا نتیجہ ہے، جب وہ زمین اور آسمان کا رب ہے، اس میں موجود ہر چیز کا وہ رب ہے، تو فاعبدہ، پھر بندگی بھی اس کی ہونی ہے، کیونکہ جو رب ہو، جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، وہی معبود ہوتا ہے۔ تو لہذا اس کی عبادت کرنی ہے چونکہ وہ رب ہے۔ جیسے کہ اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ذکر کیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے اس کی عبادت کرو۔ یہاں کہا جا رہا ہے جو تمہارا رب ہے نا، اس کی عبادت کرو۔ اس کا معنی ہے کہ
جس کی عبادت کرنی ہے وہ معبود، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رب ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ خالق ہے. پھر جب عبادت کرنی ہے تو اس عبادت کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، اس کی عبادت کے لیے صبر کرنا پڑے گا. صبر سے یا مطلب دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک یہ آپ کو ثابت قدمی دکھانا ہوگی، ثابت قدمی، اور عبادت ہوتی اس کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اسی طرح کی ایک بات کہی ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کب تک کرنی ہے؟ جب تک یقین نہ آ جائے، یعنی موت نہ آ جائے. یہ استقامت ہے، اسی کو صبر کہتے ہیں. سورہ عصر میں 4 صفات ذکر ہوئی ہیں، کن کی؟ کامیاب ہونے والوں کی. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا. اور سورہ بقرہ میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لِلْخَاشِعِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے عبادت کوئی مشکل کام نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ پر پھول برسائیں گے. بندگی کرنے والوں پر تنقید ہوگی، آپ کے لباس پر، آپ کی داڑھی پر، آپ کے کھانے پر، آپ کے سٹائل پر، آپ کے آنے جانے پر، آپ کے طور اطوار پر تنقید ہوگی. صبر کرنا ہے، اس لیے کہ تنقید کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، جتنے بھی اچھے بن جائیں. اگر سب سے بہترین بن کر تنقید ختم ہونا ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوتی. آپ سے بہترین کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جن کے بہترین ہونے کی وہ خود گواہی دیتے تھے، بس جب بندگی شروع کی تو وہی دشمن بن گئے. تو اللہ کے رسول کو جب تکلیف دی گئی تو آپ نے کیا کہا تھا؟ لَقَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ. موسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی تھی، انہوں نے صبر کیا، لہذا ہم بھی صبر کرتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو، آپ کے حوصلے کو پست کر رہی ہیں، آپ کے دل میں تنگی ہے، لیکن آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے. بیجا ان کی طرف جو اگر آپ جواب کی طرف اپنا وقت ضائع کریں گے، اس سے بہتر اپنے رب کی عبادت کریں. یہ 3 چیزیں ذکر کرنے کے بعد کہ وہ زمین و آسمان کا رب ہے، اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ. یہ کیوں کرنا ہے؟ هل تعلم له سمیا، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام، کوئی ہم پلہ، ہم مثل، ہم نظیر کوئی پاتے ہیں؟ مطلب نہیں ہے. جب اللہ کا ہم مثل کوئی نہیں، ہم نام کوئی نہیں، ہم نظیر کوئی نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ تھا، نہ ہوگا، پھر شوق سے عبادت کریں، پھر اس کے لیے ڈٹ جائیں، پھر کسی اور کی طرف جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کو معبود بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی اس قابل ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی عبادت کی جائے. تو یہ ایک چھوٹی سی آیت لیکن بہت ہی خوبصورت پیغام پر مشتمل ہے. مشرکین مکہ، اس میں 3 خرابیاں تھیں بڑی بنیادی. کون سی 3 خرابیاں تھیں؟ کون سی تھی؟ ایک تھا توحید الوہیت اور اسماء صفات میں شرک. دوسرا فکر آخرت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار. اور تیسرا رسالت کا انکار ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں. اگر آپ رسول ہوتے تو رسول تو فرشتہ ہوتا. ما ھذا بشرا. اب پچھلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ معبود ہے، اس کی عبادت کیجئے، یعنی توحید الوہیت کا ذکر ہے، اور یہاں پر مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ ہے.
وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان یہ کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو پھر میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. اخرجو کون سا سیگا ہے؟ اخرجو، اخرج جی، واحد متکلم. خراج یخرج سے اخرجو، میں نکالا جاؤں گا. اخرجو نخرجو تھا. حین زندہ کر کے. یہ در حقیقت انکار ہے. یہ مشرکین کا یہ انداز انکارن تھا. کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان بوسیدہ ہو جائے، مٹی میں چلا جائے، تو اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے. انسان سے مراد یہاں کیا ہے؟ کافر. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَيْ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، تو الف لام جو ہوگا وہ جنس کا ہوگا. ہر کافر کا یہ کہنا ہے. اللہ رب العزت نے جواب دیا. جواب کیا ہے؟ اولا یذکر الانسان، کیا یاد نہیں کرتا انسان، کیا نہیں یاد کرتا انسان، انا خلقناہ، کہ ہم نے پیدا کیا اسے، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور وہ کچھ بھی نہ تھا. سورۃ دہر والا موضوع ہے نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا دور نہیں آیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ یہ تو عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے تو پہلی دفعہ آپ کے حساب سے منکرین آپ کے حساب سے، جب کوئی چیز پہلی دفعہ بنائی جاتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے. جب سیمپل تیار ہو جائے تو اس کے بعد کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. اللہ کے لیے تو پہلی بار بھی مشکل نہیں تھا. جب اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، تم کچھ بھی نہ تھے، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ لم یک شیئا، لم یک شیئا، شیئا منصوب کیوں ہے جی؟ کس کا مفعول ہے؟ یکو کی خبر ہے، کانا یکون ہوا، یہ کانا یکون. من قبل حرف جر ہے، من اس کے باوجود قبل. من قبل، من حرف جر، اس کے باوجود آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قبل. کیوں؟ میں نے بتایا اور آپ نے لکھا بھی تھا. میں نے بتایا اور آپ نے لکھا بھی تھا. قبل اور بعدو کے بارے میں ان کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو، نیت میں موجود ہو، تو اس کو مبنی علی الضم کہتے ہیں. پھر قبل بعد، اگر مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو، ذکر ہو، پھر حرف جر آ جائے تو پھر پڑھیں گے من قبل ہی. جی آپ کا ہاتھ بتا رہا ہے کہ آپ کو آتا ہے. اب ہاتھ نیچے کر لیں. اس کو کہتے ہیں احسان فراموش. کس کو؟ انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور یہ احسان فراموشی اتنی بری خصلت ہے، اس سے بالآخر انسان کے اندر، جب انسان فراموشی کے اندر آتا ہے تو پھر خدا کو بھی فراموش کر دیتا ہے، رب کو بھی فراموش کر دیتا ہے، اپنے اللہ کو بھی فراموش کر دیتا ہے. محاورہ ہے نا، یعنی
ایک جملہ بنا ہوا ہے، خود فراموشی نتیجہ خدا فراموشی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کے معاملے میں فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی نیکیاں، اس کی عبادت اور اس کی بندگی. اللہ نے اس کے علاوہ یہ نہیں کہا کہ تم اس رب کو کھلاؤ، وہ تمہیں کھلاتا ہے، تم اس کو نہیں کھلاتے، بس تمہیں کھلا رہا ہے اور وہ تم سے صرف اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ تم اس کی بندگی کرو. اب چونکہ انہوں نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کیا ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور بضرور جمع کریں گے ان کو، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو بھی، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم ضرور بضرور ان کو حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جسین، گھٹنوں کے بل گرا ہوا. ایسے ٹائم میں لے آتے ہیں کہ بس بتائیں جسیہ منصوب کیوں ہے؟ حال بنا سکتے ہیں آپ، حال کونی جسیہ. اور یہ جسیہ یہ جاسن کی جمع ہے، جسی جاسن کی جمع ہے، جسا یجسو کا معنی ہے گھٹنوں کے بل حاضر ہونا. شیاطین کا ذکر کیوں کیا؟ ہم تمہیں اور شیاطین کو جمع کریں گے. جی کیا؟ جی ہاں، اس عقیدے کو بتانے والے اور اس عقیدے کی پیروی کرنے والے دونوں کو شیاطین ورگلاتے تھے اور وہ ان کی بات کو مانتے تھے. تو یہاں عابد اور معبود، پیر اور مرید دونوں ایک ساتھ ہوں گے. اس میں ذلت کا پہلو زیادہ ہے نا، اس میں ذلت کا پہلو زیادہ ہے. جس کی شہ پر یا جس کی امید پر تم یہ کام کر رہے تھے، آج تمہاری امیدوں کا مرکز بھی تمہارے ساتھ گھٹنوں کے بل یہاں موجود ہے. جس پر سہارا ہو وہ سہارا ہی ختم ہو جائے تو پھر انسان کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث میں ابن آدم مجھے، دو باتیں حدیث قدسی میں، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے. تو اللہ کی تکذیب کیا ہے؟ اللہ کی تکذیب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور اللہ کو گالی کیا ہے؟ کہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں زندہ بھی کروں گا اور میری اولاد بھی نہیں ہے. بلکہ اس عقیدے کو تو سب سے خطرناک عقیدہ قرار دیا گیا ہے، اللہ کے لیے اولاد کو مقرر کرنا. ثم لننزعن، پھر ہم ضرور بضرور کھینچ نکالیں گے. نزع کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچنا، جیسے ہم کہتے ہیں نزع کا وقت آ گیا، روح نکالنے کا وقت. ہم ضرور بضرور کھینچ نکالیں گے من کل شیعۃ، ہر شیعہ سے، ہر گروہ سے. شیعہ یا بمانا گروہ اور جماعت. ہم ضرور بضرور کھینچ نکالیں گے ہر گروہ سے، ہر جماعت سے، ایہم اشد، جو سب سے زیادہ سخت ہوگا، علی الرحمن، رحمان پر، عتین، سرکشی کرنے میں. جہنم میں تو سب نہیں جانا ہے،
لیکن اس میں سے ان لوگوں کو خصوصی طور پر نکال کر خصوصی سزا دی جائے گی جو ان میں سب سے زیادہ سرکش تھے. اس لیے یہ قانون ہے شریعت کا. جس نے کسی کو نیکی کی طرف دعوت دی تو اس دعوت پر لبیک کہنے والے جتنے بھی ہوں گے ان کو اجر ملے گا اور اس کو بھی اجر ملے گا. جس نے کسی برائی کو جاری کیا اس برائی کو جاری کرنے والے کو بھی گناہ ہے, جو عمل کریں گے ان کو بھی گناہ, لیکن ان سب کا گناہ اس پر بھی ہوگا. جس کی ہم سب سے بڑی مثال دیتے ہیں, قیامت تک ایک شخص ایسا ہے جس کو اس کے گناہ کا جرم ملتا رہے گا. کون ہے؟ قابیل. تو یہی مثال ہر گناہ کی ہے. تو ہر گروہ سے وہ لیڈر, وہ سرکش, وہ فنکار اور اداکار, وہ مجرم, وہ بدعتی, وہ مشرک داعی جو لوگوں کو ورگلاتا تھا, گمراہ کرتا تھا عقائد میں, بدعات میں, شرکیات میں, ان کو نکال کر پہلے انجام تک پہنچایا جائے گا. یہی قائدین دوسرے لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا نا, لوگ کہیں یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کاش ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیتے. بلکہ کہیں گے ایک دوسرے کو ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے پروردگار ان کو ڈبل عذاب دے. اللہ کیا فرمائے گا؟ لکل ضعف, دونوں کا ڈبل ملے گا. وہ کہے گا اس کو ڈبل, وہ کہے گا اس کو ڈبل. اللہ فیصلہ کرے گا چلو دونوں کو ڈبل, چلو موجے کرو. ظاہر ہے بلغوا انی ولو آیا, ایک آیت بھی پہنچ کے آگے پہنچائے. من رآ منکم منکرا فلیغیر, نافرمانی والے معاملات. اور صحیح بخاری کا وہ قصہ بہت بڑا قصہ ہے جس میں قوم کے ڈوبنے کا, برباد ہونے کا, اور ساتھ میں اس کے برباد ہونے کا ذکر بھی ہے. پوری قوم برباد ہو رہی ہے اور یہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو آپ کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے عقائد کی پرواہ بھی کرنی چاہیے, حتی الوسع, جتنی اللہ نے آپ کو طاقت اور ہمت دی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم خامہ کا پنگا کیوں لیں, سبحان اللہ, پنگا کیوں لیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی عزت کی پرواہ ہے. آپ کی عزت اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی ہے, آپ کو برا بلا کہا گیا, گالیاں دی گئی, ستایا گیا, زخمی کیا گیا, لیکن پرواہ نہیں کیا آپ نے. اور ہماری بھلائی بھی اسی میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تمہاری بہتری ہے ہی اس میں, تمہیں لایا بھی اس لیے گیا اچھائی کا حکم دو, برائی سے روکو. اگر یہ کام نہیں کرو گے کوئی بہتر نہیں ہو تم. تو ایک مسئلہ یہاں بہت اہم ہے, کسی بھی برائی کے داعی نہ بنے آپ, کسی بھی جرم کا سبب آپ نہ بنے, کسی معصیت اور گناہ کا معاون اور سبب آپ نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے گناہ آپ کے کھاتے میں آئیں گے. لوگوں کو اپنی برائیوں اور گناہوں کا گواہ نہ بنائیں. آج کے دور میں جو نیا دور ہے نا, سوشل میڈیا, تو اس میں آپ کا غلط سٹیٹس لگنا, غلط چیزیں شیئر کرنا, آگے فیس بک کا غلط استعمال کرنا, ان پر غلط ویڈیو کو لائک یا شیئر کرنا, یہ تو ایک برائی میں تشہیر ہو گئی نا. اور برائی میں تشہیر کے ساتھ ساتھ پھر برائی کی طرف دعوت بھی ہے. تو اب جو لوگ دیکھیں گے, اس میں آئیں گے, اس گناہ کو کریں گے, وہ سارے کے سارے آپ کے خلاف گواہ بن گئے. ایک سوال ہے یہاں پر, جواب دینے والے کو انشاءاللہ ہم کتاب کا انعام دیں گے. وہ یہ ہے,
अय्युहुम तरकीब में लनंसियन्ना का मफूल बन रहा है, अय्युहुम पेश क्यों आई हो, अय्यहुम होना चाहिए था। सुम्मा लनंसियन्ना अय्युहुम होना चाहिए था। तो अय्युहुम कौन क्यों आया है पेश, इस पर जवाब दें और किताब पाएं। कोई जवाब देने वाला हो तो हाथ खड़ा कर सकता है। जी सर मुब्तदा है, जी मुब्तदा मुब्तदा मुअक्खर। तखफीफ का कायदा है, तखफीफ का कायदा है। अच्छा, दो जवाब आ गया है। मुब्तदा है, मैं कह रहा हूं ये मफूल बन रहा है, लनंसियन्ना का मफूल बन रहा है। तो आप लोग तो अपना माइक बंद करें। और कोई मबनी है, क्यों? ये तो सही है मबनी है, लेकिन क्यों? नहीं, मबनी होना काफी नहीं है ना, इसका जवाब दें पूरा, क्यों भाई? आपने मबनी कहा तो किस वजह से कहा मबनी? और सारे अफाले इस्तिफामिया मबनी जी? होते हैं। अफाले जो इस्तिफामिया हरूफ होते हैं वो मबनी होते हैं। नहीं, इसका बोले बोले सही बोले, बताएं कहाँ लिखा हुआ है? सुन लें, चले कायदा सुन लें, अगर आपका जवाब सही हुआ तो फिर किताब तो है आपकी। सुन ले मेरा जवाब भी, कि अय्युन और अय्यतुन इसका इस्तेमाल चार तरह से होता है। एक सूरत में मबनी है, तीन सूरत में मोरब होता है। एक सूरत में मबनी होता है, तीन सूरतों में मोरब होता है। जब अय्युन मुजाफ हो, जब अय्युन मुजाफ हो और इसका जो सिला है उस सिले की इब्तिदा से जमीर हज़फ हो, अय्युन मुजाफ हो और उसका, चूंकि ये मौसूल है, इसम मौसूल है अय्युन, जब ये मुजाफ होगा इसका जो सिला है उस सिले की इब्तिदा महजूफ हो तो फिर ये मबनी होता है। इसका सिला है अशद्दु, असल में था हुआ अशद्दु, हुआ अशद्दु। तो अय्युहुम मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर ये मौसूल है और हुआ मुब्तदा, अशद्दु अलर रहमान इतिया ये सिला, ये खबर बन जाएंगी। हुआ मुब्तदा की मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमें होकर ये सिला, मौसूल सिला मिलकर ये मफूल बन जाएगा लनंसियन्ना का। तो मबनी होने का कायदा क्या हुआ? अय्युन मुजाफ हो, मुजाफ हो, इसका जो सिला है उस सिले की इब्तिदा महजूफ हो, उस सिले की यानी सिला होगा जुमला और उस जुमले का पहला हिस्सा महजूफ हो। हुआ अशद्दु में हुआ महजूफ है यहां पर। अब बताएं है? आपको किताब पीडीएफ में मिल सकती है इतने। हाँ जी, हम ज़मीर जो है वो जमा किए। चले कोई और आधा जवाब आएगा तो किताब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها सिलिया, फिर हम खूब जानते हैं, फिर हम आलम खूब जानते हैं, बिल्लज़ीना उन लोगों को, हम वो, औला ज्यादा मुस्तहिक हैं, बिहा उस जहन्नम के, सिलियन दाखिल होने के एतबार से।
ہم بہت خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ حق رکھتے ہیں. ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، مستحق ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہگار تو سارے ہی ہیں، کس نے جہنم میں جانا ہے کس نے نہیں اللہ جانتا ہے، اور کون زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پہلے اور زیادہ سزا دیجیے اللہ جانتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہر ایک کی شرارت، ہر ایک کا شرک، ہر ایک کی بدعت، ہر ایک کی ریاکاری، ہر ایک کا ظاہر اور باطن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کون کس کا کتنا بڑا دشمن ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ساری دشمنیاں وہ اگر ہیں تو اللہ کے ذات کے اعتبار سے، اگر کوئی کافر یا مشرک رکھتا ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے اعتبار سے. آپ سے دشمن ہے، دشمنی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت سے آپ کا گہرا تعلق ہے، اس وجہ سے آپ سے مشرکین اور کفار کی دشمنیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کون کس قدر کب اور کتنا سزا کا حق رکھتا ہے. اس میں جو سلیہ ہے، سلیین، یہ صلا یسلی کا مصدر سمائی ہے. صلا یسلی، سلیین مصدر سمائی ہے. مصدر سمائی کس کو کہ یہ تو میں پوچھ رہا تھا. ایک ہوتا ہے قیاسی، قیاسی کہتے ہیں قانون صرف کے مطابق. ایک ہوتا ہے کہ عرب سے یہ وزن سنا گیا ہے، عرب سے، تو اس کو سمائی کہتے ہیں. جس سے آپ نے سنا مؤنث سمائی، اہل عرب سے سنا ہوا ہے کہ وہ اس مصدر کو اس وزن پر بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو مصدر سمائی کہتے ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر وہ اس جہنم سے گزرے گا، مگر وہ وہاں سے ضرور گزرے گا، یعنی جہنم سے ضرور گزرے گا. ہاں کا جو مرجع ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر جہنم سے وہ گزرے گا. کانا علی ربک، ہے آپ کے رب پر، حتما مقضیہ، طے شدہ فیصلہ، قطعی اور طے شدہ معاملہ. حتمن ہم اردو میں بھی کہتے ہیں حتمی بات ہے، یہ قطعی بات ہے. اور مقضیہ کا معنی طے شدہ بات ہے. یعنی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ ہم میں سے، ہم نے ہر ایک کو جہنم سے گزارنا ہے. اب یہ جو جہنم سے گزارنا ہے اس کا معنی پل صراط. جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پل صراط کو جہنم کے اوپر بنایا ہے. اب ایک انسان جس نے جنت میں جانا ہے نا وہ پل صراط کو کراس کر کے جائے گا. اب حدیث میں آتا ہے اس کی کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ مختلف گروہ ہوں گے، کچھ بجلی کی طرح تیز، کچھ ہوا کی طرح تیز، کچھ تیز گھوڑوں کی طرح، کچھ اونٹوں کی طرح، کچھ پیدل، کچھ لڑکھڑاتے ہوئے، کچھ زخموں سے دو چار ہو کر، زخموں سے چور ہو کر، کچھ لڑکھڑاتے کھڑاتے وہ جہنم کو کراس کر جائیں گے. اور جس نے جنت میں نہیں جانا وہ گرتے چلے جائیں گے ان جہنم کے اطراف میں کڑے لگے ہوئے، ان میں پھنس کر، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر، زخمی ہو کر، اور شدید کرب کے ساتھ وہ جہنم کے اندر گرتے چلے جائیں گے. اور جہنم اس کی آگ کیسی ہے؟ جلا جلا کر پہلے لال کیا اور پھر جلایا، اتنا جلایا کہ اب جہنم کی آگ سیاہ ہو چکی ہے، سیاہ، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. حتما مقضیہ صفت بن رہی ہے. جی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے اور جہنم میں بھی ایک جگہ بنائی ہے. جو جہنم میں جائے گا نا اللہ اس کو جنت والی جگہ دکھائے گا کہ یہ تیری جگہ اگر تو اچھے کام کر لیتا.
اور جو جنت میں چلا گیا اللہ اس کو جہنم والی جگہ دکھائے گا. اگر تو برے کام کرتا تو یہ تیری جگہ تھی, تو شکر ادا ہوگا اور یہ سر پیٹے گا اپنا. تو یہی وجہ ہے کہ جنت بھی خالی ہوگی اور جہنم بھی خالی ہوگی. جنت کو بھرنے کے لیے اللہ نئی مخلوق پیدا فرمائے گا, اور جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ کیا کرے گا, اپنی پنڈلی مبارک ڈالے گا, جس کی وجہ سے جہنم سکڑ جائے گی, اور جب سکڑے گی تو اس کا جو ملبہ ہے وہ اوپر آ جائے گا اور گلے گی قط, تو اللہ اپنی پنڈلی مبارک باہر نکال لے گا. اور یہاں چاہیے نور پل صراط کو کراس کرنے کے لیے, نور. سورہ اس میں ہے نا طلاق میں, سورہ تحریم میں کیسے آیا تھا, سورہ حدید میں بھی ہے فَالْتَمِسُوا نُورًا. اور اہل جنت کو کہیں گے یہ جہنم والے کہ رک جاؤ ہم تمہارے نور میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں. تو ان سے کہا جائے گا فَالْتَمِسُوا نُورًا, پیچھے دیکھو وہاں نور ہوگا, وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ نور دنیا میں تھا اور وہ نور اعمال صالحہ کی صورت میں ہے. جیسے کہا گیا نا الصلاۃ نور, صلاۃ نور ہے, اس کی پابندی کرنے والا یہی نور اس کو پل صراط پر ملے گا. اللہ اکبر. مرضی آپ لوگوں کی بھائی. کون ہے یہ, ہاں یہ والا حد ہو گئی ہے, تو بند ہے پھر بھی. اچھا 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 چیٹ والا یہ والا ایوری ون پہ کرو, یہ وہ تو صحیح تو تھا, بس ٹھیک ہے وہ ہو گیا. ہائی جیک کر لیتے ہیں, ہائی جیک. تو یہ نور جو ہے پل صراط پر, چونکہ اتنا باریک اور پتلا یہ پل ہے, اس کو کراس کرنا بہت مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں نور چاہیے, روشنی ہوگی تو تیزی سے گزر جائیں گے. یعنی جتنی رفتار تیز اعمال کی دنیا میں ہوگی اتنی تیز رفتار پل صراط کو کراس کرنے میں ہوگی آپ کی. جو یہاں سست ہوا وہاں بھی سست ہوگا. ثم ننجی الذین اتقوا, پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہوگی. وہاں نجات تقوی کی بنیاد پر ہے, اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, اس جنت کا وارث ہم متقی لوگوں کو بنائیں گے. تو اس کا معنی ہے کہ جنت میں پہنچنے والے متقی ہیں, تو پل صراط کو کراس کرنے والے ہی متقی ہوں گے. تو ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہوگی. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ, اور ہم چھوڑ دیں گے ظالمین کو فیہا, اس جہنم میں جسین گٹھنوں کے بل گرا ہوا. جی ہاں, جب جہنم بھر جائے گی, جہنم میں لوگ چلے جائیں گے, تو اس کے بعد جہنم کہے گی حل من مزید,
اور چاہیے. تو ظاہر ہے اللہ کسی مخلوق کو پیدا کر کے تو جہنم میں نہیں ڈالے گا. ڈال سکتا ہے اللہ, لیکن بظاہر یہ ظلم لگے گا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اس جہنم کی اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنی پنڈلی مبارک ڈالے گا جس میں وہ تقاضا کر رہی ہے کہ مجھے اور چاہیے. نتیجتاً وہ سکڑ جائے گی اور اللہ رب العزت جب جہنم کہے گی قط کافی ہو گیا, اللہ اپنی پنڈلی مبارک باہر نکالے گا. یہاں پر جو ہے دو خبریں ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ اہل تقوی ہی اہل جنت ہے, اور دوسری اہل ظلم ہی اہل جہنم ہے. پنڈلی کیا ہوتی ہے؟ پنڈلی کیا ہوتی ہے؟ اب میں کرسی پہ اس ٹیبل پہ بیٹھ کے تو نہیں دکھا سکتا. آپ کا جو پاؤں ہے, پاؤں کے قریب آپ کے ٹخنے ہوتے ہیں, اور ٹخنے سے جو اوپر ہے نا, گٹھنوں سے نیچے اور ٹخنوں سے اوپر, اس کو پنڈلی کہتے ہیں. یہ تو عام سے الفاظ ہیں اردو میں. ان کو تو اردو زیادہ آنی چاہیے. صحیح. ہاں, اس کا رقم الحدیث نمبر انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. جی, ساق, میرے خیال میں ساق کا لفظ ہے. اچھا, اب ظلم تین طرح کا ہوتا ہے. چونکہ یہاں ظالمین ہے تو تین طرح کے ظالمین جہنم میں جائیں گے. ایک وہ ظالم ہے جس کو ہم اہل شرک کہتے ہیں. دوسرا وہ ظلم ہے جو کسی کے ساتھ آپ نے کیا, مال لوٹا, جگہ پر قبضہ کیا, آپ نے بہتان لگایا, الزام لگایا, عزت کو مجروح کیا آپ نے, اس کے اسی طرح خون کیا آپ نے اس کا. ایک یہ حدیث جو ہے نا, ہاں آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے, یعنی یہ حدیث پوری انشاءاللہ. تو آفیشیل نمبر پر جو ہے نا آپ مجھے میسج کر دیجئے گا, تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا وہ حدیث نمبر بھیج دوں گا. میں نے اس کا جواب آپ کو دیا ہے چونکہ اللہ رب العزت جہنم کو بھرنے کے لیے, چونکہ جہنم کو بھرنا ضروری ہے اور اللہ کا وعدہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, جنوں سے اور انسانوں نے جہنم بھرنی ہے. اب جب جہنم میں سب داخل ہو گئے, اب جہنم اب مزید تقاضا کرے گی. جب مزید تقاضا کرے گی تو اب اللہ تعالیٰ نے بھرنے کے لیے پیدا کر کے ڈال دے اس میں. یہ ظلم ہے. جنت کو بھرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ اپنی خوراک تو بہت اچھا کرتے ہیں, اپنا لباس بھی بہت اچھا کر لیا, اپنا ہیئر سٹائل بھی بہت اچھا بنا لیا, آپ نے اپنا قیام, اپنے شب و روز, اپنے آنے جانے کے معاملات بھی بہت اچھے کر لیے. آپ کا ظلم یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو خوراک نہیں دیتے. روح کی خوراک کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت, ذکر, نماز, سچ, رزق حلال. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کی اپنی ذات کے ساتھ انصاف کے تقاضے ہیں, اور اپنے نفس کے ساتھ نیکی کا معاملہ نہیں کریں گے تو پھر یہ زیادتی ہوتی ہے اور یہ ظلم کہلاتا ہے. اللہ کا فرمان ہے فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ, اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. تو یہ پل صراط سے یہ لوگ بچنے والے ہیں, جنت میں داخل ہوں گے, اور یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ عورت جس کے 3 بچے پیدا ہو گئے اور 3 بچے فوت ہو گئے, تینوں بچے اس کے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا, تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جہنم میں جانے سے آڑ بنا دے گا. جہنم میں یہ ماں نہیں جائے گی جس کے 3 بچے فوت ہو, اس نے صبر کیا. الا تحلت القسم, صرف اللہ اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے اس کو جہنم کے اوپر سے گزارے گا, ضرور جہنم میں داخل نہیں کرے گا. اس کا معنی یہ کہ ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزر کر جانا ہے.
جی یہ بھی دیکھیں آگ کو آگ سے عذاب کیسے دیا جائے گا نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کیسے عذاب دے گا؟ آپ نے نہیں پڑھی وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ جہنم ہی کی ایک وادی جہنم سے پناہ مانگ رہی ہے. جہنم کی ایک وادی اللہ سے کہہ رہی ہے پروردگار میرا حصہ مجھے کھایا جا رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے اندر. سبحان اللہ. جو رب آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے کیا نا ٹھنڈا، جو آگ ٹھنڈا رب آگ کی تاثیر گرم ہے، جب وہ آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے تو آگ کو آگ کے ذریعے سزا بھی دے سکتا ہے. وادی کا نام ہے جی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایک دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں اور ایک ہے دینی سوچ. اللہ نے دو زاویے ذکر فرمائے ہیں. جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، روشن آیات بینات، ہماری آیات جو روشن ہے، قال الذین کفروا تو کہتے ہیں کفار للذین آمنوا اہل ایمان سے، کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین خیر مقاما، وہ مقام کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، واحسن ندیا، اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. ندی کہتے ہیں مجلس کو، یعنی مسلمان یا کافر. اور جو سوچ کا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بلال، سہیب، عمار رضی اللہ عنہ، فقیر غریب، ان کا دار ارقم مجلس شورا دار الندوہ ہے، دار الشورا دار ارقم ہے. اور ادھر ابو جہل اور بڑے بڑے رؤسائے قریش، بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، تو کیا کہتے کیا ہیں؟ دیکھو ہمارے گھر اچھے، تمہارے گھر دیکھو جھونپڑیاں. ہماری مجلس میں آنے والے سردار، تمہاری مجلس میں آنے والے فقیر لوگ، تمہارے پاس آنے والے چند لوگ، ہمارے پاس آنے والے زیادہ لوگ، تو بتاؤ اچھا کون ہے؟ یہ سوچ کس کی ہو سکتی ہے؟ ایک کافر کی، مسلمان کی نہیں. وہ کسی کو جج کرنے کے لیے اس کا لباس نہیں دیکھتا، اس کے گھر کو نہیں دیکھتا، اس کی نوکری کو نہیں دیکھتا، اس کی زندگی کے طور اطوار اور اسٹائل کو نہیں دیکھتا. وہ اس کے آس پاس بیٹھنے والے چیمپئن لوگ، سردار، چودھری، وزیر، مشیر، ان کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تو تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے، ولا الى اموالکم، تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا. یہ جج کرنے والے تو کافر ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت کے یہاں کسی کے بہترین ہونے کا معیار ہے ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ کردار دیکھتا ہے اور دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، بس. پھر آپ دیکھیں وہ سردار ابو جہل، سردار نبی علیہ السلام سے کتنا قربت والا رشتہ ہے. ابو لہب، ایک طرف کی حیثیت دیکھیں دینی زاویے سے، اور دوسری طرف بلال جو بکتے 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 پڑھتے پڑھتے، اور فقر اور فاقہ، غربت، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا؟ مقام یہ کہ نبی علیہ السلام نے جنت پر چلتے ہوئے ان کی قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. یہ زاویہ ہے.
رسول اللہ کے بلال کا نام تھا، رسول اللہ کے بلال ہے، یہ کسی اور کے بلال نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے بلال ہے. نسبت کتنی شرف والی ہے. تو کس سے حاصل ہوئی؟ گاڑی سے، گھر سے، بنگلے سے، اچھی نوکری سے، اچھے حلیت سے، اچھی وضاقت سے نہیں، اخلاص اور عمل اور تقوی سے. یہ تواضع کی نشانی ہوتی ہے. تو کفار یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، بڑا اچھا سمجھتے ہو، حق پر سمجھتے ہو، تو تمہارے گھر بار دیکھ لیں، تمہاری مجلس سے دیکھ لیں، تمہارے پاس بیٹھنے والے لوگ دیکھ لیں، جبکہ ہمارے دیکھ لو تو تقابل کیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بتائیں کیا جواب ہے اس کا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ میں ابھی سر پیٹ رہا تھا، اب کس کا جواب؟ یہ جو زاویہ کفار نے پیش کیا ہے، اسلامیہ غیر اسلامیہ، غیر اسلامیہ تو کیوں کیوں؟ جی ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے ہی وہ جس کا تقوی سب سے اچھا ہے. آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے نا، دنیا اللہ اس کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایمان اس طرح لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں. صحابہ کو بے وقوف کیوں کہا تھا؟ ان کے نزدیک وہ ظاہری چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں ایسی چیزوں کے لیے جو نظر نہیں آ رہی، تنگی برداشت کی ان چیزوں کے لیے جو نظر نہیں آ رہی ہے نا. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ بے وقوف تم ہو. یعنی اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہوگی کہ بے وقوف کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ میں بے وقوف ہوں. اللہ نے تاکید کے ساتھ خبردار بے وقوف تو یہی لوگ ہیں ولکن لا یعلمون، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم بے وقوف ہیں، کہ جس چیز کے حصول کے لیے کوشاں ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہے، اور جس چیز کو ترک کر رہے ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیا ہے، تو اس کا جواب انشاءاللہ اگلی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ بتا دیں خیرن کیا ہے؟
جی کون سا سیگا؟ خیر مقام. جی اب دیکھیں پیچھے جا کے 4-5 صفحے نکالیں. اسم تفضیل میں نے بتایا تھا نا، خیر اصل میں اخیر تھا. دونوں اسم تفضیل ہے نا. خیر اصل میں اخیر تھا، اخیر مقامن. احسن بھی اسم تفضیل ہے اور خیر بھی اسم تفضیل ہے. ٹھیک ہے.